سپریم کورٹ میں سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی پر براہ راست سماعت۔ وکیل حامد خان نے دلائل میں کہا شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ دینے کا کہا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یا آپ الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگانے ہیں انہیں فریق بنائیں۔ ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے الزام نہیں لگانے دیں گے۔ چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر وضاحت بھی کر دی۔ ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں یہ بینچ تشکیل دیا۔ بینچوں کی تشکیل اتفاق رائے یا جمہوری انداز میں ہو رہی ہے۔ کیس کی سماعت کل 10:30 بجے تک ملتوی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس سماعت ان کیمرہ ہوگی یا نہیں۔ خصوصی عدالت کے جج نے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے نے سیکشن 14 کے تحت ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جیل ٹرائل کے لیے قانونی پروسیس پورا نہ ہونے کی درخواست پر ایف آئی اے کو 20 دسمبر تک نوٹس جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کون طے کرے گا عدالت کہاں لگے گی۔ وفاقی حکومت کے جیل ٹرائل کی نوٹیفیکیشن دکھانے کے سوال پر وکیل کا اظہار لا علمی۔ ادھر سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پنجاب میں عام انتخابات ایگزیکٹو سے کرانے کا 11 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نقوی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فریقین کو نوٹس جاری۔ فائل لارجر بینچ کے لیے چیف جسٹس کو ارسال۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ افسران کے جاری ٹریننگ روک دی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا دورہ آزاد کشمیر۔ انوار اللہ کاکڑ کی مظفر آباد میں شہداء گیلری آمد۔ یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی کی۔ نگران وزیر اعظم آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری۔ امیدواروں کے ناموں پر حتمی غور کے لیے پارلیمانی بورڈ کا نواں اجلاس۔ امیدواروں کے ناموں کا فیصلہ کرنے کے لیے پارلیمانی بورڈ امیدواروں کے حتمی انٹرویوز۔ آج گجرانوالہ کے 7 اضلاع کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ افغانستان ڈیرہ اسماعیل خان حملے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے، پاکستان نے مطالبہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی کی مذمت کی۔ ہفتہ وار بریفنگ میں ممتا زہرا بلوچ نے کہا انڈین سپریم کورٹ کا مقبوضہ جموں کشمیر میں دائرہ اختیار نہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح اور اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ اور پر ٹیسٹ میں میزبان آسٹریلیا کے پہلے میچ میں پر اعتماد بیٹنگ۔ آسٹریلوی اوپنرز نے 126 رنز کی شراکت داری قائم کی۔ ڈیوڈ وارنر نے 41 گیندوں پر 50 اور 125 گیندوں پر سینچری مکمل کی۔ عثمان خواجہ 41 رنز بنا کر شاہین آفریدی اور مانس لبوشین 16 رنز پر فہیم اشرف کا شکار بنے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، ابھی آپ کو بتائیں کہ سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایف آئی اے نے سیکشن 14 کے تحت ٹرائل ان کیمرہ کرنے کی درخواست دائر کی تھی۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ ثاقب بشیر سے۔ ثاقب بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، سنایا کب تک جائے گا؟ جی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے آج جیل میں سماعت کرتے ہوئے جو ان کیمرہ سماعت کی ایف آئی اے کی درخواست تھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالاسناد محمد ذوالقرنین نے یہ سماعت کی۔ جو پراسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی، ان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی۔ عدالت کچھ دیر بعد فیصلہ سنائے گی۔ ٹھیک ہے ثاقب، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، ہم خبر دیں گے آپ کو سارا قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم فیصلہ سامنے آ گیا، آپ کو بتائیں گے
سارا انعام قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ آج اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی اور ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، سارا قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آج اس حوالے سے اہم فیصلہ سنایا جانا تھا اور اب فیصلہ سامنے آ چکا۔ سارا قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ اہم فیصلہ آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے اور سارا انعام قتل کیس میں ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں سارا قتل کیس کے ملزم کو سزائے موت سنا دی گئی۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب بتائیے گا اہم فیصلے کے حوالے سے۔ جی، سارا انعام قتل کیس میں جو مرکزی ملزم تھے شاہ نواز امیر، اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا ہے اسلام آباد کی سیشن کورٹ۔ ناصر جاوید رانا جو سیشن جج ہیں، انہوں نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو سارا انعام کا قتل تھا وہ شاہ نواز امیر پر ثابت ہو گیا ہے، اس لیے اس کو سزائے موت کی سزا جو ہے وہ سنائی جاتی ہے۔ شاہ نواز امیر کی جو والدہ ہیں سمینہ شاہ، اس کو اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے اور اس کیس میں یہ 23 سپٹمبر 2022 کو سارا انعام کو اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس کیس کا ٹرائل اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں چل رہا تھا اور یہاں پہ آج محفوظ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ سیشن جج ناصر رانا نے یہ محفوظ فیصلہ سنایا ہے۔ فیصلہ جس وقت سنایا جا رہا تھا اس وقت جو سارا انعام ہے اس کے والد والدہ فیملی جو ہے موجود تھی، جو ملزم ہے اس کی فیملی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ سمینہ شاہ کو اس کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، جو مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ ہیں۔ اچھا ثاقب، یہ بھی بتائے گا کہ ملزم اس فیصلے کو کسی اور عدالت میں چیلنج کرنے کا حق رکھتا ہے؟ جی بالکل، جو ملزم ہے وہ اب ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکتا ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور اس کے بعد ہائی کورٹ اس کو سنے گی اور اس کو سن کر فیصلہ کرے گی۔ ابھی جو فیصلہ ہے، مختصر فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے سیشن جج ناصر جاوید رانا نے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سارا انعام کا قتل تھا وہ ثابت ہو گیا ہے شاہ نواز امیر پر اور شاہ نواز امیر کو سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ سنا عدالت نے مختصر۔ جو شاہ نواز کی والدہ ہے سمینہ شاہ، اس کو اس کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ 10 لاکھ روپے جو لواحقین ہیں سارا انعام کے، ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جی تاکہ یہ بتائے گا کہ مرکزی ملزم شاہ نواز کے ساتھ دیگر کون کون سے ملزمان تھے جن پر الزامات تھے جنہیں آج بری کیا گیا؟ جو سارا انعام کا قاتل ہے جو شاہ نواز امیر، اس کی جو والدہ ہے سمینہ شاہ، وہ بھی اس میں شریک جو ہے وہ ملزمہ تھیں جن کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ چل رہا تھا اور ان کو عدالت نے جو ہے وہ اس کیس سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔